آج کا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق. جی جی. چونکہ یہ انوکھا سا سبجیکٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم نے سنا ہے کہ والدین کے حقوق. کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے. اچھا سبجیکٹ آپ لوگوں نے انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں والدین کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں جا بجا والدین کے حقوق کے بارے میں تاکید ملتی ہے. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بے بس ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اپنے تئیں بھی وہ اتنے طاقتور، توانا اور تندرست نہیں ہوتے کہ اپنی ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے وہ کما کے لا سکیں یا انہیں پورا کر سکیں. اس صورتحال میں وہ اپنی اولاد کے دست نظر ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا، اور ہم نے، میرا خیال ہے، اس پر کافی ساری اچھی ہماری خاصی نشست ہوئی تھی، جس پہ بہت سارے سوالات کے ہم نے جواب دیے. گو کہ سب کے تو دعویٰ نہیں کر سکتے ہم، لیکن یقیناً ہم نے تسلی بخش جوابات دیے اس سلسلے میں جتنے سوالات ہمارے پاس آئے. چونکہ آج ہمارا موضوع آپ لوگوں نے اولاد کے حقوق رکھے ہیں، تو دیکھیے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ عرض کی جاتی ہے کہ انسان جس درجے میں ہوں، جس صنف میں ہوں یا جس رشتے میں ہوں، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے رشتے کے موافق اور مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنی اپنی صنف کے مطابق، وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، یا ایون دو کہ وہ کوئی مخنث بھی ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں. اور ہر ایک کے فرائض بھی ساتھ ساتھ ہیں. صرف حقوق کی نہیں ہے، یہ دو گنا معاملہ ہے، ایک طرف سے حقوق اور دوسری طرف سے فرائض. ہر شخص جو حق رکھتا ہے وہ شخص ایک فرض بھی رکھتا ہے ادائیگی کے لیے. اگر وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے اور دوسرے شخص کو جس کے لیے وہ فرض ادا کرتا ہے اس کو اس کا حق ملتا ہے، اور بیان ہی وہ شخص جب اپنا فرض ادا کرتا ہے تو یہ شخص پہلا جس نے اپنا فرض ادا کیا تھا اسے اپنا حق ملتا ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اس کو ایک دائرے میں بنایا ہے. کبھی کبھار اپنے اسٹوڈنٹس کو بورڈ کے اوپر حقوق و فرائض کے بارے میں سمجھاتے ہوئے ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے، اور میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک دائرہ کھینچ کے بتاتا ہوں کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، یہ تمہاری پوزیشن ہے، اور یہ تمہارے فرائض ہیں، اور یہ اس کے حقوق ہیں اور یہ اس کے فرائض ہیں. تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے دائرے میں سرگرداں ہے اور اپنے فرائض ادا کرتا ہے، حقوق طلب کرتا ہے. تو یہ سرکل تا حیات جاری رہتا ہے، اور ہماری حیات کے بعد آئندہ آنے والے کی حیات میں جاری رہتا ہے. تو انسان جس کیٹیگری میں، جس درجے میں، جہاں کہیں بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں اور اس کے اوپر لازم فرائض بھی ہیں. اسی طرح اولاد، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے فرائض بھی ہیں، جو قرآن مجید میں بھی درج ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث میں بھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ نے بھی مکمل طور پر ان کی آگاہی بھی دی اور عملی طور پر کر کے بھی دکھایا. اگلا سوال میرا آپ سے ہے بابا جی کہ قرآن مجید میں اولاد کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رب کریم کی کرم فرمائی سے، اور اس کے معنی اور اس کے تفہیم کو ہم سمجھتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی آیت مبارکہ جو اس سے ریلیونٹ دکھائی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. And don't kill your children due to poverty. We provide everything for you and for them too. اپنی اولاد کو افلاس کے خوف اور ڈر سے قتل مت کیا کیجیے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی ہر کچھ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک تو ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ اولاد کو قتل کرنا. اس کے بعد دوسری بات یہاں پر آ گئی کہ افلاس کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے، تنگ دستی کے خوف سے، مال و دولت میں کمی کے خوف سے، غربت کے خوف سے، ٹھیک ہے، بیچارگی کے خوف سے، مسکینی کے خوف سے. لیکن اگلی جو تیسری بات اس میں آئی وہ آئی ہے رزق کی. اب دیکھیے اسی طرح کی بعین ہی سیم اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا. کہ اپنی اولاد کو
مفلسی یا افلاس کے خوف سے مت قتل کیا کیجئے، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں، اور ان کا قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. Their killing is great sin. اب ان دونوں آیات مبارکہ کو، یہ دونوں اولاد کے سلسلے میں آئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں انسان کے گناہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو فرعون کا، قبطیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل کو وہاں پر ان پہ مظالم ڈالتے تھے اور ان کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. اسی طرح نمرود کی قوم کے لوگ وہاں پر رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے جو ان کے غلام تھے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جنہیں ہم قریش کہتے ہیں، عرب میں بھی ایک دستور تھا، مکہ والوں میں بھی، کہ وہ اپنی بچیوں کو، فیمیل چلڈرن کو، پیدائش کے بعد ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک تو ہے ڈائریکٹ بات قتل کے سلسلے میں آئی ہے کہ اولاد کا سب سے بنیادی حق ہے کہ اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. سب سے پہلا حق اولاد کا اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. یہاں پر اس کو تمثیلی انداز میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں قتل کو. صرف ایک تو حقیقی انداز میں ہے کہ کسی کو جان سے مار دینا، اور ایک تمثیلی انداز میں ہے کہ قتل بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، قتل صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو جان سے مار دینا. قتل انسانی زندگی میں اس کے بہت سارے حقوق کو غصب کر دینا بھی قتل کہلاتا ہے. قتل کی اور بہت ساری جہتیں ہیں. جو انسان زندہ رہتا ہے لیکن اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے ارمانوں کا قتل کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کا قتل کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کی بہت ساری ایسی منازل وہ طے کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکا کر اس کا قتل کیا جاتا ہے. کسی کو کچھ مواقع ملتے ہیں، اس کے مواقع اس سے سلب کر کے، ترقی کے، اس کی بڑھوتری کے، اس کے لیے منازل طے کرنے کے، اس سے سلب کر کے کسی اور کے سپرد کر کے اس کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے اور اس کو قتل کیا جاتا ہے. اور عام طور پر یہ والدین بھی کبھی کبھار اپنی اولاد میں یہ تفریق پیدا کر کے ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر زیادہ فوقیت دے کر. اس صورتحال میں بھی وہ قتل کرتے ہیں. اسی لیے رب کریم نے کہا کہ نحن نرزقہم وإیاکم سورہ بنی اسرائیل میں، اور اسی طرح سورہ الاعراف میں کہا کہ نحن نرزقکم وإیاہم. اب رزق ہے کیا چیز بنیادی طور پر؟ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں تو. جی ہو جائے. رزق بنیادی طور پر انسانی زندگی میں پیدائش سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر جب وہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے کوئی بچہ یا بچی، اس وقت سے لے کر اس کے دنیا کی زندگی سے پردہ کرنے تک کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں جن میں اس کو جس انداز سے کامیابی ملتی ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے رزق ہے. جن چیزوں کی اسے زندگی میں ضرورت ہے اس کو مہیا آ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے لیے رزق ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ. مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ایک تو ہم سیدھا سادہ اس کا ترجمہ رزق کا یہ کرتے ہیں کہ اس کو کھانا یا پینا دے دیا جائے. اس کے ساتھ اس کی پوشاک جو ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رزق ہے اس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو رہائش کے لیے، اس بچے کو یا ہر انسان کو اپنے لیے جو مکان ملتا ہے، جو گھر ملتا ہے، وہ بھی اس کے لیے رزق ہے. پھر اس کو اس مکان میں رہنے کی تمام آسائشات، اس کے برتن، اس کا بچھونا، اس کا اوڑھنا گرمیوں سردیوں کے موسم میں، پھر اس کے لیے اس کی تعلیم اور اس کا علم، وہ اس کے لیے رزق ہے رب کریم کی طرف سے. پھر اس کا وہ ماحول جس میں وہ اپنے طور پر اپنے لیے ترقی اختیار کرتا ہے یا بڑھتا ہے، وہ بھی اس کے لیے رزق ہے. پھر اس کے وہ اچھے اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاشرے میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کے خاندانی طور پر اس کا ایک وقار، یہ سب کا سب رزق ہے. پھر اس شخص کا اپنی زندگی میں مختلف قسم کے تعلیمی مدارج کا حاصل کرنا، یہ اس کے لیے رزق ہے. پھر اس شخص کے لیے اپنی زندگی میں مختلف قسم کے پروگرامز کا کرنا، پھر اپنی عملی زندگی کے لیے اس کا اختیار کرنا، پھر اس کی بیوی کا اس کی زندگی میں آنا، یہ رزق ہے. پھر اس کے لیے اس کی اولاد کا زندگی میں آنا. تو یہ سارا جتنا سائیکل ایک چھوٹے سے بچے کا ایک نطفے سے شروع ہوتا ہے ماں کے رحم میں، اور اس کے بعد قبر کے دہانے میں جا کر پھر نئی نسل کا وقوع پذیر ہونا، اور اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کا اسے یاد کرنا، سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں. تو پروردگار صرف ایک جان لینے کا یہاں پر نہیں کہہ رہا، رزق کی بات کر رہا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ رزق کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر درجے پر،
ہر مقام پر، ہر جگہ پر. تو رب کریم نے اس میں رزق کا ذکر کیا. پہلا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنی اولاد کو مال و دولت کی کمی، کساد بازاری یا غربت کے ہونے کی وجہ سے یا اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اس کو قتل مت کرو. اور پھر کہا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر جو دوسری بات رزق کی ہے، تو یہ سارے معاملات پہ چھائی ہوئی بات ہے، جو عرض کیا آپ کو بھی سارا بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اس لیے صرف ایک ہی بات نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے قتل ہیں جو والدین اپنی اولاد کے کرتے ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کوئی ایک آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں اس شخص کا بس ہو، یا اس کی ماں کا، یا اس کے باپ کا. جو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں جس کے لیے محبت ڈال دی، وہ اس کے لیے حب ہے اور اس کا محبوب ہے. لیکن اس حب اور محبوبیت میں آ کر دوسروں کے حقوق سلب نہ ہو جائیں کہیں، ان کا خیال کرو. اس لیے کہا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. تم ان کے حقوق کو غصب کرنے کے بعد اپنے آپ کو تونگر اور مالدار نہیں بنا سکتے، اور اسی طرح وہ تمہارے حقوق غصب کر کے اپنے آپ کو مالدار اور تونگر نہیں بنا سکتے. اگلا سوال والی میں آپ سے یہ کروں گا کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کے حقوق ہیں والدین پر؟ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک تمثیل بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، عرب کی مثال. عرب میں عام طور پر جو اچھے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، وہ شادی کرنے سے پہلے، اپنی مرد شادی کرنے سے پہلے جس خاندان کی لڑکی سے شادی کرتا تھا تو اس کے خصائل اور خواص کو مد نظر رکھا جاتا تھا. کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہ وہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ پاکیزہ ہو، مطہرہ ہو، باقرہ ہو، اخلاق کی بھی پاکیزہ ہو، جسم کی بھی، نگاہ کی بھی، کانوں کی بھی، ناک کی بھی، اور ایون دو کہ وہ اپنی زبان کی بھی پاکیزہ ہو اور ہاتھ پاؤں کی بھی پاکیزہ ہو. تاریخ العرب میں اس بارے میں ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو بڑا ہونے کے بعد اس پر احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے میرا احسان. اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے جب وہ جوان ہو گیا، تو میں نے تم پر تمہاری پیدائش سے پہلے بھی احسان کیا اور تمہارا حق پورا کیا. تو بیٹا پوچھتا ہے کہ میری پیدائش سے پہلے آپ نے کون سا احسان کیا؟ اس نے کہا بہترین ماں کا انتخاب کر کے، اچھے خاندان والی، حیادار، جس کا دودھ تم نے پیا، جس نے تمہاری پرورش کی، جس کے رحم میں رہے تم، اور اس رحم میں رہتے ہوئے وہ چونکہ خود پاکیزہ تھی اور پاکیزگی کی ہے، ساتھ ہی تمہاری تربیت کرتی رہی رحم میں بھی. وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اطوار، وہ سارے کے سارے جو پاکیزگی کے ساتھ ایک شخصیت کا خاصہ ہوتے ہیں، وہ تمہیں ودیت کیے میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ دوسرا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کیا، یعنی تمہارا حق جو تھا احسن طریقے سے دیا، کہ میں نے تمہاری پرورش کے لیے بھی بہترین عورت کا انتخاب کیا. اس نے کہا وہ کون؟ فرمایا وہ بھی وہی تمہاری ماں، کہ اس نے پیدائش کے بعد تمہاری پرورش کی، تمہیں اخلاقیات سکھائی، تمہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، تمہیں معاشرے میں رہن سہن احسن طریقے والا بتایا، تمہیں ڈگنیفائیڈ اور معزز طریقے سے گفتگو کرنا، بیٹھنا، اٹھنا، نشست و برخاست اور لوگوں سے ملنا جلنا سکھایا. پھر اس کے بعد تیسرا میں نے تم پہ احسان کیا. اس نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں معاشرہ بڑا اچھا دیا، مین تمہاری تعلیم و تربیت کی، میں نے یہ احسان کیا، یہ تمہارا حق تھا، میں نے یہ بھی تمہارے اوپر احسان کیا. اور پھر کہا کہ اس کے بعد چوتھا بھی میں نے تم پہ احسان کیا. اس نے کہا چوتھا کون سا احسان کیا آپ نے؟ فرمایا کہ جس وقت تو خود کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنا بیاہ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے تجھے بتایا کہ اس میں یہ خصائل ہیں اور یہ اچھی اولاد کے لیے کارگر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ عورت، وہ بھی میں نے احسان کیا تمہارے اوپر. تو والدین کے فرائض میں جو بات شامل ہے وہ اولاد کے حقوق کے ناطے سے اس کی پیدائش سے پہلے بھی اچھی ماں کا انتخاب کرنا، باپ کا، یہ اولاد کے حقوق ہیں جو سے وہ پورا کرتا ہے، اسے دینا چاہیے، وہاں بھی وہ حق رکھتا ہے. پھر جس وقت وہ اپنی ماں کے رحم میں چلا جائے تو اس وقت بھی اچھی گفتگو، اچھا کردار اپنا، اچھے خصائل اپنا، اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا جلنا اور اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رہنا، تاکہ وہ اچھی ساری چیزیں ماں کے رحم میں بھی سیکھنا شروع کر دیں. اب اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس العزیز کو جس وقت اپنے استاد مکرم نے آغاز کیا قرآن مجید کی تلاوت کروانے کا، تو 18 پارے انہوں نے ایک ہی نشست میں اس کو سنا دیے. تو بڑے حیران رہے کہ 2 سال کا بچہ 18 پارے کس طرح یاد کر لیے.
جب وہ 18 پارے مکمل کرنے کے بعد رک گیا تو انہیں کہا کہ باقی بھی پڑھو اگر تمہیں آتا ہے تو. اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی والدہ سے اس کے رحم میں 18 پارے سنے، ان کی تلاوت کرتی رہی وہ. تو ماں کی رحم میں بیٹھ کر بچہ یا بچی اپنے والدین کی گفتگو کو بھی سنتا ہے، اس سے جو اچھی یا بری گفتگو جس طرح کی بھی ہوتی ہے اس سے وہ اپنے طور پر سبق بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ اس کے ذہن میں ازبر ہوتی ہیں، وہ رکھی رہتی ہیں وہاں پر اس کے ساتھ، اور انہی کے مطابق اس کے بعد اس کی زندگی نیکسٹ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی اولاد کے حقوق ہیں والدین پر. اگلا سوال یہ ہے کہ باجی کہ پیدائش کے بعد کون کون سے حقوق؟ پیدائش کے بعد بھی اولاد کے حقوق والدین پر اس طرح سے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے حلال کے رزق سے ان کی پرورش کرنا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے، تاکہ وہ حلال کے بنے، تاکہ ان کی ساری زندگی جتنی ہے وہ حلال کی رہے، اور ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات، ان کی اصلاحات، ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کا جتنا بھی معاملہ زندگی کا ہے وہ سارا حلال کا رہے. بنیادی اولین شرط، اولین فرض والدین کے اوپر اولاد کا حق اسے حلال کرے. کبھی بھی کوئی بچہ نافرمان نہیں ہو سکتا، نہ وہ حرام کا ہو سکتا ہے اپنے کردار کے لحاظ سے، تا وقت کہ اس کے والدین اس کے ساتھ حلال کا برتاؤ کریں اور حلال کا رزق اسے مہیا کریں. سب سے پہلا حق وہ دودھ جو ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے یا بازار سے لا کر بھی پلاتا ہے وہ حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے، اور وہ ماں جس کو وہ کھلاتا ہے وہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے جس سے اس کا خون بنے، اور وہ اولاد بھی اس کو حلال کی کمائی سے. پیدائش کے بعد کا دیگر معاملہ ہے، جب بچہ بولنا شروع کر دے تو اس کو بحیثیت مسلمان تمام وہ تعلیمات کی بنیادیں، ہماری اسلامی تعلیمات کی جو بنیادیں ہیں ان سے آگاہ کر دے، اور اسے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہترین تعلیم کا اس کے لیے انتظام کرے. اس کے لیے کتنا ہی زیادہ خرچہ کیوں نہیں ہوتا، اپنی حت المقدور صحیح کے مطابق، حت المقدور حیثیت کے مطابق اس کے لیے بہترین انتظام کرے. اور یاد رکھیں بہترین انتظام کسی اولاد کے لیے اس کے حق کے طور پر کسی اسکول کا ایسا نہیں ہے کہ جس اسکول میں لاکھوں روپے لگیں اور اپنے آپ کو گروی رکھ لے یا سب کچھ اس کے اوپر اس کے لیے ہی سب کچھ کر دے اور خود بھیک مانگتا رہے. نو نٹ. کوئی بھی ادارہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی ادارہ انسان کو اچھا انسان نہیں بنا سکتا. اچھا انسان اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اچھے تعلیم والا، اچھے اور مثبت ذہن والا ہر شخص اپنے گھر سے بنتا ہے. اس کے والدین مثبت ذہن کے ہیں، اچھے کردار کے ہیں، اچھی گفتار کے ہیں، اعلیٰ قسم کی قدریں رکھتے ہیں وہ، اور روایات بھی ان کی اچھی ہیں، اور تعلیمات اسلامیہ کے اوپر بھی پوری طرح عمل کرتے ہیں. تو یہاں سے اس بچے کا معیار بنتا ہے، یہاں سے وہ اچھا اور اعلیٰ معیار کا بنتا ہے، نہ کہ کسی بڑے ادارے میں بھیجنے سے. اس کی تعلیم کا بہترین انتظام کرے جس طریقے سے وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. یہ اس کے حقوق میں سے. پھر ساتھ ساتھ اس کو زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں، اس بچے کو یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کی ڈھارس بندائی جائے. کبھی گر پڑے تو اسے خود اٹھنے کا موقع دے. ہر وقت اس کا سہارا اس کے ساتھ ساتھ بنا ہوا نہ پھرے کہ میں ہی تمہیں اٹھاتا پھروں گا. اس کے اندر یہ چیز ڈال دے کہ تم خود سے یہ سب کچھ کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں. یو کین ڈو دس، یو کین ڈو دس، یو کین ڈو دس. All the time the parents are required to induct into the mind of their children that they can do this. The confidence should be inducted in all respect in their mind and in their heart and their soul all the time. یہ نہ ہو کہ اس کو ہر وقت تانے دیتے رہیں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. صبح سے لے کر شام تک اگر والد یا والدہ یا عزیز و اقارب رشتہ دار جو قریب کے رہتے ہیں، یا وہ جوائنٹ فیملی جو عام طور پہ چچا یا والدین سارے اکٹھے ہو کر رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، ان میں سے اگر کسی شخص کی طبیعت میں یہی بات ہے کہ ہر وقت اس بچے کو یہ قرض کیا جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کچھ نہیں کر سکتا. حقیقت میں اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تمہاری اس گفتار سے بھی جو آپ کر رہے ہو. یہ کہنا بھی بہت بری بات ہے، بلکہ اس کے حق کی نفی ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی ڈھارس بندائی جائے، اس کا حق ہے کہ اسے اعتماد دلایا جائے زندگی گزارنے کا. اگر وہ کہیں فیل بھی ہو جائے، ناکام بھی ہو جائے، تو اس کو دوبارہ اسی کے اندر یہ بات ڈالو کہ یو کین ڈو. یہ اس کا حق ہے. یہ بھی اس بچے کا حق ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنی مرضی اس کے اوپر مت تھوپے.
بلکہ اسے اپنے طور پر جو کرنا چاہتا ہے، جس کی طرف اس کا رجحان ہے، جس خصوصیت کے ساتھ، جس کوالٹی کے ساتھ، جس پوٹینشل کے ساتھ، جس طاقت اور قوت کے ساتھ اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کو اسی طرف لگائیں گے تو وہ اعلیٰ مدارج حاصل کرے گا۔ اپنی ذاتی باتیں یا ذاتی معاملات کو اس کے اندر مت ٹھونسے، مت اس کے اندر ڈالیں، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا بھاجی، والدین اولاد کے معاملے میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے مطابق چاہتے ہیں کہ میرے مطابق ہی پلے بڑھے، میرے مطابق ہی ہر مدارج زندگی کے طے کرے۔ تو کیا یہ کہ بچے کے حقوق میں آتا ہے کہ والدین اس کے لیے اس کی تعلیمی مراحل میں بھی اس کی مرضی نہ چاہیں اور اپنی مرضی اس کے اوپر تھوپیں؟ اب عام طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھتے ہیں، اپنے اس سیان پن میں وہ اس بچے کو گو کہ وہ میٹرک کرتا ہے، میٹرک کر رہا ہوتا ہے، جوان ہے بچہ، وہ جب اسے شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی عمر میں ساری تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے میٹرک تک، وہ کسی بھی اسکول کی ہو، کسی مدرسے کی ہو، انگلش کی ہو یا اردو میڈیم کی ہو، وہ تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے جا کر ان کے لیے اپنے طور پر اپنی لائنیں نکلتی ہیں، لیکن اس میٹرک تک کرتے ہوئے بچے کے رجحان کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ والدین اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس بچے کو زائل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی سبجیکٹ میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت نہیں لگتی، تو اس پر زبردستی کی جاتی ہے، میرے پیسے ضائع کر رہا ہے یہ، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی ماں کے اوپر کوسنے ہوتے ہیں کہ تم نہیں توجہ دیتی ہو۔ اس کو بار بار یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر پیسے خرچ رہا ہوں، مجھے میری مرضی کے ریزلٹس دینے چاہیے، حالانکہ اس کی زندگی الگ ہے، اس کا رجحان اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا، اس کے اندر جو پوٹینشل، جس چیز کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ٹوٹلی طور پر الگ ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر بچہ ایک ہی جیسی خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اچھا سائنسدان ہے، کسی کے اندر حس جمال ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی نثر نگار ہے، کوئی ڈانسر ہے، کوئی اچھا ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھا سائنسدان ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اچھا ہسٹورین ہے، کوئی میتھمیٹیشنز ہیں، کوئی رفاع عامہ کے کام کرنے والا ہے، کوئی پولیٹیشین، یعنی ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا۔ اگر اسی طریقے سے والدین کی خواہش کے مطابق معاشرے میں پیدا ہونے والے بچوں کو آگے بڑھایا جائے والدین کی اپنی خواہش کے مطابق، تو پھر میرا خیال ہے یہ ہمارا معاشرہ کب سے ڈوب جائے، سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں سارے ہی انجینئر بن جائیں، جس کی بلے بلے ہو رہی ہے معاشرے میں کسی وجہ سے، جو اچھا کما رہا ہے، جس کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر ہے، اچھے سٹینڈرڈ کی ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس آسائشات زمانہ ہیں، وہ جس شعبے سے منطلق ہے، سارے والدین اسی شعبے میں اپنی اولاد کو ڈالنا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد، اور جب ڈالنا شروع کر دیں گے تو اس کا اینڈ کیا ہوگا لولا لنگڑا معاشرہ بنتا ہے ہمہ جہت قسم کے اوصاف کے مالک انسانوں سے، کوئی بڑھائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی چمار ہے، کوئی چھولے بیچنے والا ہے، کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، کوئی کپڑا بنانے والا ہے، کوئی رنگنے والا ہے، کوئی سلائی کرنے والا ہے، کوئی کڑھائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، مریضوں کو دیکھنے والا ہے، خود مریض بھی بن جاتا ہے تب کسی اور ڈاکٹر کی ضرورت اسے پڑتی ہے۔ تو ہمہ وصف قسم کے جو معاشرہ ہے یہ تشکیل اس وقت پاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، جب ہمہ وصف قسم کے لوگ یہاں پر کارکنوں کی صورتحال میں اپنی کاریگریاں دکھاتے ہیں۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو اس کے وصف کے مطابق زندگی گزارنے کی اس کو سہولت دی جانی چاہیے، اسے قید کر کے پنجرے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ پابند رہے اور وہ اس کی زندگی کی فیکلٹیز بھی مر جائیں اور وہ کسی سے مانگتا اور کسی سے گرتا اور کسی سے پڑھتا اور اسی طرح مجبوری کی زندگی گزارے۔ اس وصف کو پہچاننے کے لیے کسی شخص کے شوق کو دیکھا جاتا ہے، شوق، اس کا کس کام میں زیادہ دل لگتا ہے اور اسے مزہ بھی آتا ہے اس کام میں، وہ تھکتا نہیں ہے، وہی اس کی فیلڈ ہے، وہی اس کی فیکلٹی ہے، وہی اس کی پوٹینشل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انڈکٹ کی ہے، بس اسی میں اس کو چلاتے جائیں، اس کو چھوڑ دیں اسی میں چلتا جائے وہ، تو وہ اپنی اسی فیلڈ میں رہ کر بہترین انسان بنے گا اور نامور قسم کی شخصیت بن کے ابھرے گا۔ ہمارے ہاں اکثریت لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے،
انہیں قتل کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ ان کا جو قتل ہے یہ انہیں تباہ کر لیتا ہے۔ اور پھر والدین بھی ایک وقت آتا ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا۔ اسی لیے ہر اولاد کا یہ حق ہے کہ جب وہ ایج آف پیورٹی میں پہنچ جائے، یعنی جوانی کی عمر میں پہنچ جائے، تو اس وقت اس کی اپنی پروپینسٹی اینڈ ٹرینڈ آف مائنڈ کے تحت اسے پورا حق دیا جائے، آزادی دی جائے کہ وہ اپنے لیے جس راہ کا، جس فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے وہ کرے۔ ہاں، اس میں آپ اپنا مشورہ ضرور شامل کر سکتے ہیں، لیکن مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بالکل قطع تعلق کر لیں کہ اگر یہ نہ کیا تو اس کے بعد میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ نو 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 نو، یو آر گوئنگ ٹو ruin yourself and even ruining your children. Don't do this. مت کیجیے ایسا، یہ ان کا حق ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی والدین اپنی مرضی کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ شادی بیاہ بنیادی طور پر جس نے شادی کرنی ہے اس کا حق ہوتا ہے، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کو، دونوں صورتوں میں والدین کو ان کی مرضی کو پریفرنس دینی چاہیے، نہ کہ اپنی کو ان کے اوپر تھوپنا چاہیے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ شادی لڑکے اور لڑکے کے ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا نکاح ہو الا وصی، وصی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریزنس وہاں ضروری ہے، وہ وٹنس کے طور پہ رہے، اور عزیز و قارب بھی وہاں پر شہادت کے طور پر رہیں، ولیمہ کیا جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شادی کو اوپن کیا جائے، سب کو بتایا جائے کہ یہ شادی، اس لیے کہ معاشرے میں ایک نیا خاندان جنم دینے لگ پڑا ہے۔ کل کلاں کو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی مناقشت ہوتی ہے، یا آپس میں کبھی کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، یا ناچاکی پیدا ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں وہی لوگ جو اس کی شادی میں شامل ہوئے تھے عزیز و قارب میں، وہ سارے اکٹھے ہو کر ان کو سمجھانے کے قابل بنے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ لڑکی کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ لڑکا کہیں اور فوت ہو جاتا ہے مس ہیپ کی صورتحال میں، تو اس لڑکی کی اولاد کو اس کی جائیداد سے، اس کی تمام وراثت سے محروم نہ رکھا جائے۔ وہ لوگ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ بچہ اسی فلانے کا ہے جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کی موجودگی لازم ہے۔ ویسے اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق شادی کی جائے، اور اگر والدین اپنی مرضی تھوپتے ہیں تو نہ جائز ہے اسلام میں، اور نہ کسی صورتحال میں وہ شادی کہلائی جا سکتی ہے۔ اب اس صورتحال میں سیدھی بات دیکھی جائے اگر، تو آپ دیکھیے کہ جس وقت شادی کے وقت بھی والدین بھی اگر موجود ہوں، ان کی بھی اگر مرضی اس میں شامل ہو، تو تب بھی آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ تمہیں فلانی جس کا نام فلانا ہے، جس کا اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور نام کا شریک بھی نہیں ہے، اپنے لیے بعوض اتنے مہر کے قبول ہے، تو قبولیت قبول ہے لڑکے کی طرف سے، اور قبول ہے لڑکی کی طرف سے آتا ہے۔ کیا وہ وہاں پر والد یا والدہ کہتے ہیں لڑکی کے یا لڑکے کے ہمیں قبول ہے؟ انہوں نے اپنی قبولیت کر لی جس کی وجہ سے ان بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اب انہوں نے اگلی زندگی جو گزارنی ہے اپنے طور پر، اپنی خاندانی زندگی، تو اس کے لیے ان کی قبولیت کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک صحابیہ کو، بالکل نوجوان صحابیہ کو، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کسی جگہ پہ میری بات کر لی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں میری منگنی کر دی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں وہاں پہ شادی کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یو آر فری، تم آزاد ہو، جاؤ اس منگنی کو توڑو، اور جس سے شادی کرنا چاہتی ہو اپنی محبت کے مطابق اس سے جا کے شادی کرو۔ اور اس کے والد کو بھی بلا کے کہا کہ وہ منگنی کوئی منگنی نہیں ہے، وہ تمہارا وعدہ کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ تمہاری گرہ کوئی گرہ نہیں ہے جو تم نے باندھی ہے، یہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی۔ تو اس لیے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی والدین کو کسی صورتحال میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یہ اولاد کا حق ہے کہ انہیں یہ حق دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے شادی کریں۔ کیا اولاد کا یہ حق بھی ہے کہ والدین ان کی شادی کے اخراجات خود برداشت کریں؟ اب دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ والدین کی اپنی مالی حالت کیسی ہے۔ اگر تو والدین تونگر ہیں، مالدار ہیں، اور اولاد جوان ہو گئی ہے، تو ان کا پہلا حق ہے کہ ان کی شادی کی جائے۔ اس صورتحال میں اولاد کے پاس ابھی اتنا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی کے اخراجات برداشت کر سکیں، تو والدین پہ فرض ہے اور اولاد کا حق ہے کہ ان کی شادی کروائی جائے اور اس کے سارے اخراجات برداشت کیے جائیں۔ ویسے بھی ہمارے پاکستانی معاشرے میں
औलाद का ये हक ही समझा जाता है हर जगह कि उसके शादी के अखराजात उसके वालिदैन बर्दाश्त करें। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ औलाद ऐसी होती है जो खुद से अपने तौर पर कमाना शुरू कर देती है, या कुछ फैमिलीज में, कुछ खानदानों में ऐसी बात है कि वो शर्त रखते हैं कि बच्चा खुद कमाए और उसके बाद अपने ही पैसों से शादी करे। तो दोनों सूरतों में ये ठीक है। लेकिन अगर वालिदैन तवंगर हैं, मालदार हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास जायदाद है, उनके पास ये सहूलत है कि आराम से सारे अखराजात को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन के ऊपर फर्ज है और औलाद का हक है कि वो उनकी शादी करवाए और उनके तमाम अखराजात को बर्दाश्त करे। लेकिन अगर नहीं है बफर्ज महाल वालिदैन के पास या साथ उनके, तो तब भी शादियां बगैर माल और दौलत और पैसे की भी होती हैं। इस सूरत हाल में वो बच्चा जिससे मोहब्बत करता है, जिससे शादी करता है, जहां करना चाहता है, उसके वालिदैन से बात करके तो अपने मीन्स के मुताबिक जितने उसके अपने मीन्स हैं, मीन्स ऑफ इनकम हैं या मीन्स ऑफ रिसोर्सेस हैं, विद इन द लिमिट ऑफ दैट दे कैन एंजॉय देयर मैरिज एंड सेलिब्रेट, वो उसमें भी कर सकते हैं। लाजमी तो नहीं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं, लाजमी नहीं कि बड़े बड़े शादी हाल बुक किए जाएं, लाजमी तो नहीं कि उसके लिए ढेरों बल्कि किलों के हिसाब से सोने के जेवरात उसके ऊपर या बरियां चढ़ाई जाएं। इन अ सिंपल वे टू वी कैन सेलिब्रेट द मैरिज, उस अंदाज से कर देनी चाहिए उसके लिए। ये उसके हुकूक में शामिल है औलाद के, और औलाद अगर अपने तौर पर अपने इंतजाम कर सकती है तो दी बेस्ट वे है, ठीक है, वो अपने तौर पर भी कर सकती है। लेकिन वालिदैन अगर कर सकते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो जरूर करें। कई वालिदैन ऐसा करते हैं कि शादी करते ही बच्चों को अपने आप से अलग कर देते हैं, तो क्या ये बात सही है? अब देखिए, वालिदैन अपनी औलाद को अलग कर देते हैं, ये सवाल है आपका? जी, अच्छा, जी, शादी करने के बाद ये सबसे बेहतरीन अमल है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया है, और ये औलाद के हुकूक में से एक हक गर्दाना गया है कि शादी करने के बाद अगर एक घर भी है तो उस घर में उन्हें सेपरेट और इंडिपेंडेंट रखा जाए, और अगर नहीं वो तौफीक रखते हैं इस बात की तो उनके लिए अलग घर बनाकर उन्हें दिया जाए कि इस घर में रहें आप अलग से और इंडिपेंडेंट रहें। उनकी तमाम की तमाम जिंदगी की जरूरतें वो खुद से भी करें और वालिदैन कर सकते हैं तो उनके लिए मुहैया करें, और उसके बाद उन्हें अपने कारोबार पे, अपने काम पे, जहां जहां वो करना चाहते हैं उसको फ्री कर दें उसको, ताकि उसका वो खानदान जो उससे जड़ पकड़ रहा है, उस नए जोड़े से, नए नोबयाता से, वो बेहतरीन तरीके से पनपे और आगे बढ़े और उसकी बढ़ोतरी हो। ये नहीं है किसी सूरत हाल में, ये बल्कि औलाद के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनके हुकूक को गस्ब किया जाता है कि वालिदैन सिर्फ इस डर से कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे इसकी कमाई की जरूरत पड़ेगी और नई आने वाली उस बच्ची के ऊपर भी जुल्म होता है और उस बेटे के ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर देते हैं कि इसको अपने पास ही रखा जाए हर हाल में और इससे छीना जाए, इससे पैसा लिया जाए ताकि हमारे दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजरें। याद रखें, तुम्हारी किस्मत में, मुकद्दर में रब्बे करीम ने जो लिखा है वो हर हाल में आपको मिलेगा। उनके नसीब और मुकद्दर में जो हर हाल में मिलेगा, उनकी वजह से आपको नहीं मिलेगा, आपकी वजह से उनको नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि औलाद की वजह से वालिदैन की अपनी इनकम में इजाफा होता है, और ये जरूर है कि वालिदैन जिस वक्त बिल्कुल बेबस हो जाएं तो उनकी बेबसी के लिए अल्लाह ताला उनकी औलाद को मजीद फरावां देता है ताकि उनके ऊपर खर्च करें। दोनों सूरतों में औलाद और वालिदैन दोनों के एक दूसरे के ऊपर हुकूक हैं और फराइज हैं, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो बच्चे जिनकी शादी करने के बाद अलग कर दिया जाता है, उन्हें किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी की औलाद भी हैं। अगर उनकी अपनी जरूरियात पूरी नहीं होती तो उन्हें चाहिए कुरान मजीद के मुताबिक कि आप एहसान करें अपने वालिदैन के साथ, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से जिस तरह बचपन में शीर खारगी में बिल्कुल उस वक्त जब आप किसी काम जोगे नहीं थे, यही समझ लो कि बिल्कुल अपाहज थे, हैंडीकेप थे, एट दैट टाइम यू हैव बीन हेल्प्ड बाय देम आउट इन आवर रिस्पेक्ट, नाउ इट इज योर टर्न टू हेल्प देम आउट। आपको भी उनका इस वक्त ख्याल और फिक्र होनी चाहिए। तो ये औलाद का हक है कि जब उनकी शादी हो जाए तो उस वक्त वालिदैन उन्हें अलग कर दें, ये उनके हुकूक में शामिल है और ऐसे ही करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी एडवोकेसी की है, बहुत ज्यादा हिमायत की है। आखिरी सवाल वाजी मेरा आपसे यह है कि औलाद का हक है क्या उसके साथ मोहब्बत और प्यार का सलूक किया जाए, या उसके साथ जबरदस्ती या जुल्म भी किया जा सकता है? जुल्म और ज्यादती तो किसी सूरत में भी रवा नहीं है।
پیار و محبت اولاد کا حق ہے، پیدائش سے لے کر آخری دم تک اولاد کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پیار کا سلوک کیا جائے، محبت کا سلوک کیا جائے، اسے اپنا سمجھا جائے، غیر نہ سمجھا جائے، غلطیوں اور کوتاہیوں کی صورت میں بھی اسے معاف کیا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ کسی غلطی اور کوتاہی کی صورتحال میں اسے دشمن سمجھ لیا جائے۔ اگر پیار محبت میں یہ ہمیں خطرہ ہوگی بگڑ جائیں گے ہمارے زیادہ پیار، وہ تربیت کا معاملہ ہے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ تربیت ہے۔ تربیت کی جائے، تربیت سختی سے بھی کی جائے، تربیت مار کے بھی کی جائے، راہ راست پہ لانے کے لیے غصہ بھی کیا جائے، انہیں کرختگی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش آیا جائے، اسے دھمکایا بھی جائے، یہ تربیت کا معاملہ ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اچھے انسان بن سکیں۔ لیکن اس میں نفرت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس میں انہیں بالکل ایلینیٹ کرنے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ اولاد کا یہ بھی حق ہے ساتھ ساتھ کہ ان کی کہیں غیبت نہ کی جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں، ان کی غیر موجودگی میں انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں بیٹھ کر۔ عام طور پہ جس طرح کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، میرا بیٹا تو ہے ہی نہ لائق ہے، میری بیٹی تو فلانی اس طرح کی ہے، اس نے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو بس مفت کی کھا رہا ہے اور کھا رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی ان کے حقوق کو غصب کرنے کی بات ہے۔ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر بھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین سے پوچھے گا کہ تم نے یہ حرکتیں کی اپنی اولاد کے بارے میں۔ ان کے حقوق ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کے حقوق ہیں کہ ان کو اچھا کہا جائے، ان کے حقوق ہیں کہ ان کی غلطیوں سے صرف نظر کیا جائے، لیکن تنہائی میں انہیں بتایا جائے کہ یہ تم نے غلطی کی، آئندہ نہ کرنا۔ ان کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ ان کو معاف کیا جائے ان کی غلطیوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسنین کریمین کو کبھی ادھر سے چوم رہے ہیں، کبھی ادھر سے چوم رہے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں۔ حضرت زینب اور حضرت امامہ اور حضرت علی، حضرت زینب کی آپ کی بیٹی کی دو اولادیں بھی، اور حضرت حسن حسین بھی، اور حضرت زینب اور حضرت کلثوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا سے اولادیں، سارے ارد گرد، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگ پڑا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بچوں سے اتنی محبت اور پیار بھی کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو فرمایا، بچے پیار کے علاوہ اور کس کام کے ہوتے ہیں؟ میرے اللہ کا حکم ہے کہ بچوں سے محبت کرو، پیار کرو۔ تو اس نے کہا، میرے تو 11 بچے ہیں، میں تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ نے پتھر کا کر دیا ہے اور تم ایک کرخت انسان بن گئے ہو، الفاظ کرخت انسان بن گئے ہو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والا بنایا، اور ہر بچے کا یہ حق ہے، والدین پہ فرض ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور پیار، اور اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ ہر قسم کا پیار کریں، سینے سے لگائیں، اٹھائیں، کندھے پہ بٹھائیں۔ ہاں، اگر کوئی اولاد اپاہج ہو پیدائشی طور پر، یا زندگی میں کبھی اپاہج ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو پھر بھی والدین کو ہر حال میں، عزیز و اقارب کو بھی ان کے حقوق ہیں کہ ان کی مکمل طور پر نگہداشت کریں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کی تمام آسائشات کا ان کے ذمے۔ اولاد کا یہ حق بھی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اولاد کو اچھے طریقے سے اسی طرح نہلایا، دفنایا اور سب کچھ کیا جائے جس طرح عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے حقوق میں سے یہ بات ہے، اور اس کو ہر حال میں پورا کیا جانا چاہیے۔